الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی جو احادیث طیبہ ہیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں 2 احادیث طیبہ ذکر فرمائی ہیں، اور وہ احادیث طیبہ اس بارے میں ہیں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا، اس کے ذہن میں نہ رہا، اور یا پھر وہ بندہ سویا رہا اور اس کی نماز رہ گئی، اب وہ کیا کرے؟ کیا اس کو وہ نماز معاف ہے کہ جو بندہ سویا رہ گیا اور اس نے نماز ادا نہ کی، یا بھول گیا اور اس کی نماز رہ گئی، تو کیا وہ شخص اب اس کی نماز معاف ہے، وہ نماز پڑھے گا دوبارہ یا نہیں پڑھے گا؟ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 فرامین حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں ذکر فرمائے ہیں۔ جو پہلی حدیث ہے وہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ آئے، انہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز کے وقت سوئے رہ گئے، اب کیا حکم ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوئے رہ جانے میں زیادتی نہیں ہے، زیادتی جاگتے رہنے میں ہے، کہ جو بندہ سویا رہ گیا اور اسے جاگ نہیں آئی، وہ اٹھ نہیں سکا، اس کی نماز رہ گئی، حضور نے فرمایا یہ زیادتی نہیں، زیادتی تو اس بات میں ہے کہ بندہ جاگتے ہوئے بھی نماز کو چھوڑ دے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی شخص کو نماز پڑھنا بھول گیا یا وہ سویا رہ گیا نماز کے وقت میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اسے یاد آ جائے تو وہ اسی وقت نماز کو ادا کر لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں واضح طور پر موقف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز کسی کی رہ گئی تو جب وہ اٹھے گا، نیند سے بیدار ہوگا، یا اسے نماز پڑھنا یاد آئے گا، اب وہ اسی وقت فوراً ہی ادا کرنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو وقت معین تھا جو شریعت کی طرف سے، وہ تو اب ختم ہو گیا۔ اب نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے لیے وسیع وقت ہے، جب بھی وہ چاہے اس نماز کو قضا کر سکتا ہے، کیونکہ اب ادا نہیں پڑھی جا سکتی، وقت تو ختم ہو گیا، اب قضا ہی ادا کرے گا، لہٰذا اس کے لیے وسیع وقت ہے، جب وہ چاہے اس کو ادا کرے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ اس کی نماز پھر رہ ہی جائے، وہ پڑھے ہی نہ، لہٰذا جیسے ہی وقت ملے کر لینا چاہیے۔ دوسری اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ جب بندہ نیند سے بیدار ہو یا اسے نماز کا یاد آئے، پہلے بھول گیا تھا اب یاد آیا، تو وہ جب یاد آیا یا وہ نیند سے بیدار ہوا، اس وقت اوقات مکروہہ میں سے کوئی وقت نہیں تھا تو پھر اسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے۔ اوقات مکروہہ 3 ہوتے ہیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، اور جب زوال کے وقت ہو۔ ان 3 اوقات کے علاوہ جب چاہے وہ اپنی نماز قضا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ جس کو اپنی نماز بھول گئی یا وہ نماز کے وقت سویا رہا، وہ اپنی نماز کو قضا کر سکتا ہے۔ اس باب میں جو دوسری حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو وہ اس وقت اس کو ادا کر لے جب اسے یاد آئے۔ تو جیسے ہی بندے کو یاد آئے، کسی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے باتوں کو، اسی طرح نماز کو وہ بھول گیا، اب اس کے لیے یہ اللہ کے طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت نے یہ چھوٹ رکھ دی ہے کہ جب اسے یاد آئے وہ اسے پڑھ لے تاکہ اس کا فرض ادا ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے، نماز کی معافی کسی حالت میں نہیں ہے، چاہے انسان سویا رہ گیا نماز نہیں پڑھ سکا، چاہے انسان بھول گیا اور نماز نہیں پڑھ سکا، تو کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اسے یاد آ جائے تو اسی وقت وہ نماز کو ادا کر لے۔ لہٰذا کوئی بھی بہانہ اور کوئی بھی غلط فہمی میں ہم نہ رہیں کہ شاید ہم بھول گئے ہیں، نماز نہیں پڑھی تو اب لہٰذا نماز کی چھٹی، یا سوئے رہ گئے تو لہٰذا نماز کی چھٹی۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بھی اسے نماز کا یاد آئے اسی وقت وہ نماز کو ادا کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔